دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے اور پیدا ہوتے ہوتے ہی روزانہ یہ موت کے قریب جاتا ہے۔ ہر روز، ہر وقت، ہر گھڑی اسے موت کے قریب کرتی ہے، لیکن اسی کو انسان بھول گیا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ دنیا میں آدمی کسی جگہ سے کسی جگہ جاتا ہے تو اس ذہن سے جاتا ہے کہ مجھے تو گھر واپس لوٹنا ہے۔ جب یہ ذہن میں لگتا ہے تو گھر جانے کی تیاری میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ گھر جانا ہے، ٹکٹ بنانی ہے، کیا کیا لے کے جانا ہے، اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہ۔ ہاں، ایسے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں۔ ہماری منزل آگے ہے۔ ہاں، اس دنیا کو چھوڑ کر آدمی موت کے راستے سے آخرت میں منتقل ہوگا۔ اصل ہماری زندگی تو موت کے بعد کی ہے۔ ہاں، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، جہاں انسان پہنچنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے۔ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، انسان کی موت کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوگا وہ حقیقی کامیاب ہے، اور جو وہاں ناکام ہوگا وہ حقیقی ناکام ہے۔ اسے ناکامی کے بعد کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اور جو کامیاب ہو کے دنیا سے گیا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، کبھی یہ ناکام نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز ہو، سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری میں لگے۔ ہاں، اور ہم اور آپ رات دن دیکھتے ہیں کہ جتنے مر کر جاتے ہیں یہ دنیا کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، دنیا کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں کہ ساتھ اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ مرنا تو ہے ہی۔ تو سب کو ایک دن مرنا ہے اور دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دوسری بات، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، جو دنیا سے مر کر جاتا ہے وہ دنیا کو یہیں چھوڑ کر جاتا ہے، ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ بادشاہوں کی بادشاہت کہیں چھوٹی ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں اکیلے۔ وزیروں کی وزارت کہیں چھوٹ جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں اپنے آپ، سفر کر لیتے ہیں۔ مالدار کا مال یہیں چھوٹ جاتا ہے، وہ اکیلا دنیا سے سفر کر لیتا ہے۔ ایسے دنیا جس کے پاس جس نوعیت کی ہے وہ یہی چھوڑتا ہے، اور دنیا کے تمام انسان اس پر متفق ہیں کہ دنیا یہی چھوڑ کر جائے گا، اپنے ساتھ دنیا لے کر نہیں جائے گا وہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس نے وہ اعمال یہی چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اعمال انسان کے اس کے ساتھ جائیں گے اور اس اعمال پر اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں، کوئی
بھی ہو، اس کے اعمال پر اس کا فیصلہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، بے قابو ہو کر نہ چلے دنیا میں اللہ کا نافرمان بن کر، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنی نفس کو اللہ کی طاعت کا پابند بنائے کہ زندگی اللہ کی طاعت والی گزارے۔ رہنا تو اس دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں جس حال میں جس شعبے میں اللہ نے کو پیدا کیا ہے ہم اس میں لگیں گے، تاجر تجارت میں لگے گا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں لگے گا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ تجارت میں لگے گا۔ ہاں زمیندار زمینداری کرے گا لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا عقل مند سمجھدار آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا خوگر بنائے، پابند بنائے، ہر زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر قدم میں اس بات کو سمجھ کر چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو چلے گا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور اللہ اس کی دنیا کو بھی بنا دے گا۔ اللہ کا بھی ضابطہ یہی ہے قرآن میں۔ قرآن میں اللہ نے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد عورت اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزاریں گے، اللہ یہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے۔ پاکیزہ زندگی ہمیں نہ دے کہ پاکیزہ پاک زندگی، حسد سے، کینے سے، بغض سے، لڑائیوں سے، اس سے پاک زندگی، حیات طیبہ، جس زندگی میں آپس میں محبتیں اللہ ڈال دے گا، آپس میں محبتیں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کا ہر انسان، ہر مرد عورت دوسرے کا خیر خواہ بن کے زندگی گزارے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شانو اپنے ان بندوں کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جی ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ شانو ان کی دنیا بھی بنا دے گا اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ شانہ انہیں فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، او میرے بندو اب تمہیں کوئی غم فکر نہیں ہے اور کوئی غم اور کوئی ڈر نہیں ہے، بغیر ڈر اور بغیر غم کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندے تو وہ ہیں جو میری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور میری قدرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلم کے معنی یہی ہے کہ آدمی مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ اب تو جو چاہے گا وہی کروں گا۔ مسلمان کے معنی تابع دار کے ہیں۔ ہاں، تابع دار کہ کس کا تابع دار؟ کہ اللہ کا تابع دار، اللہ کے رسول کی تابع داری کی زندگی گزارنے والا، زندگی کے ہر شعبے میں صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک جو کچھ یہ کرے گا وہ اللہ کی تابع داری میں کرے گا۔
جی کی چاہتوں میں نہیں، جی کی چاہتیں نہیں پوری کرے گا، یہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی تابع داری میں استعمال، تابع داری میں کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز ہو، اس دنیا میں جو بھی ہمیں وقت ملا ہے، یہ وقت موت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہم چاہے کاروبار میں ہوں تو کاروبار میں بھی اپنی موت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم ملازمت میں ہیں تو ملازمت میں موت کی تیاری کے ساتھ چلیں گے، ہم زمینداری میں ہیں تو موت کی تیاری کے ساتھ ہم چلیں گے۔ ہر وقت ہمیں موت کا دھیان رہنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، اور میں مروں گا تو کیا ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ بھی سوچے آدمی کہ یہ دنیا تھوڑی ساتھ آئے گی، یہ تو ایک جھٹکا موت کا آئے گا، یہی چھوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اور دنیا کے انسان بھی سمجھتے ہیں اب یہ مر گیا، اب اس کو کیا کام آئے گی دنیا، اب تو جو زندہ لوگ ہیں ان میں تقسیم کرو اسے، ان کو کام آئے گی، ہے اس کے تو کام آنے کی نہیں۔ ہاں، لیکن ہاں، انسان دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، اس زندگی میں جو کچھ اس دنیا کے کمانے میں جو کچھ کرتا ہے، اعمال، وہ اعمال یہ ساتھ لے کر جائے گا۔ ہاں، اس لیے آدمی اللہ کی اطاعت والی زندگی سمجھے، سیکھے اور بڑھتے۔ جہاں بھی یہ ملک کا صدر بن جائے تب بھی وہ اللہ کا تو بندہ ہی ہے، اور جب اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی اطاعت اسے کرنی چاہیے۔ یہ وزیر بن گیا تو وزیر تو وزیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کا تو بندہ پہلے دن سے ہے۔ آدمی جس دن پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہونے کے ساتھ ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بچے دنیا میں کیوں آئے ہو، اللہ کے بندے بن کر جینے کے لیے آئے ہو، لہذا اللہ کے بندے بن کر جینا، یہ کہا جاتا ہے اس کو پہلے دن، یہی سبق دیا جاتا ہے اس کو۔ ہاں، اور اللہ کے پیارے نبی نے بھی یہ وفات فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لہذا پہلے دن سے ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی کو سیکھیں، اور اللہ کی اطاعت والی زندگی کو سیکھ کر اس کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق جئیں، تو ہماری دنیا بھی خدا بنا دے گا اور موت کے بعد کی زندگی بن جائے گی۔ ورنہ اگر اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر یہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی جائے گا وہاں پریشانی کا شکار ہوگا۔ اللہ کا یہی ضابطہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت کی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ ہمارا حال کیا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ملک بدلتے ہیں، اس ملک سے وہاں چل جاؤ پریشانی دور ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ جہاں تو اللہ کا نافرمان بن کے جیے گا تو کہیں بھی جیے گا وہاں خدا تیری زندگی تنگ کر دے گا، اور اللہ کی اطاعت والی زندگی جنگل میں بھی اختیار کرے گا تو اللہ بھی وہاں بھی تیری زندگی کو بنا دے گا۔ بزرگوں کے واقعات حضرت شریف میں لکھے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی اطاعت میں جنگل میں رہتے، جنگل میں تو جنگل میں روزانہ ہرنی آ کر ان کو دودھ پلا کے جاتی تھی، روزانہ ہرنی آتی تھی اور انہیں دودھ پلا کر جاتی تھی، ان کا کھانا ہوتا تھا۔ وہ اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے زندگی بنائے گا۔ زندگی مال پیسے کوڑیوں ٹھیکروں سے نہیں بنتی، زندگی تو اللہ بناتے ہیں تو بنتی ہے، اور اللہ کی زندگی بنانے کا ضابطہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے بندو
میری ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرو، اپنے دلوں میں میرا ڈر پیدا کرو، مجھ سے ڈرو۔ ہاں کہ میرا اللہ اگر ناراض ہو گیا تو میرا اللہ میری زندگی اجاڑ دے گا۔ اللہ نے کتنوں کی اجاڑی، ملک دے کر اجاڑی، مال اور پیسے دے کے اجاڑی، اور قرآن پاک میں وہ سچے واقعے اللہ نے بیان کیے اس امت کے لیے کہ دیکھو فرعون کو ہم نے ملک دیا تھا، اور ملک مصر دینے اس کے پاس تھا، لیکن وہ ہمارا نافرمان بن کر اپنی ملک کو چلانے کی فکر کرنے لگا اور ہمارا نافرمان بن گیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ فرعون بے شک تیرے پاس حکومت ہے، لیکن اللہ اگر ناراض ہوگا تو اللہ تجھے برباد کر دے گا، تجھے ہلاک کرے گا وہ، لہذا اللہ کو ناراض مت کر، اللہ کی اطاعت کر، اللہ کو مان، اپنا رب مان، اور سب کچھ کرنے دھرنے والا وہ ہے، اس کو دل میں اتار۔ تیری طاقت اور قدرت کچھ کام نہیں دے گی اگر اللہ تیرے خلاف ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، آدمی بڑے بڑے دعوے کرتا رہتا ہے، لیکن جہاں وہاں سے فیصلہ ہوتا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، یہاں دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت، ایک آدھ باتیں ڈھکوس لے ہیں، اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اوپر سے فیصلے آتے ہیں، اور فیصلے اوپر سے جو آتے ہیں انسان کے اعمال پر آتے ہیں۔ ہاں اگر انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے تو اللہ خوش ہو کر آسمان سے اس کے حالات درست کر دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میری اطاعت پر زندگی گزارو گے تو میں تمہارے لیے بارش وقت پر بھیجوں گا، وقت پر بارش بھیجوں گا میں، اور رات کو بارش برساؤں گا تاکہ دن میں تم اپنے کام کو سنبھال کام کر سکو، رات کو بارش برساؤں گا اور تمہارے حالات درست کر دوں گا۔ ہاں اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو کر اللہ تعالی شانہ بارش کی ضرورت کے وقت میں بارش نہیں برساتے۔ ہاں اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بارش کو برساتے ہیں، ناراض ہیں۔ اور اللہ تعالی شانو سمندر میں طوفان لاتے ہیں، طوفان ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ ہاں تھوڑی دیر میں میرے دوستوں سیلاب ہو جاتا ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تم جو اعمال کرتے ہو برے، خدا ناراض ہوتا ہے تو آسمان سے مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسانوں کی اپنی کمائیاں اور اعمال پر آسمان سے فیصلے آئے نا تو انسان دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم جو آج پوری دنیا کے انسان تو ٹینشن پرابلم یہی زبانوں پر بولتے رہتے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ اس سے نکلنے کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کی طرف سے، کہ اگر ان تمام مسائل سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے خطبہ دیا تھا۔ ہاں اور یوں فرمایا تھا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو آدمی بھی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، کس سے کرے گا بولو؟ اللہ سے، اللہ کو راضی کرنا۔ ہاں ان دنیا کے انسان کو راضی کر کے کیا کرو گے خدا کو ناراض کر کے؟
شادیوں میں آدمی وہ کرتا ہے جو خاندان چاہتا ہے، اللہ چاہتا وہ نہیں کرتا۔ ہاں، چمکوڑیاں ٹھیک ریس کے پاس آتے ہیں تو اپنے ان مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی میں دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسی شادی کی ہوئی ہے۔ فضول خرچی جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا، دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا اور اللہ کو ناراض کیا۔ جب اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے اس خوشی کی چیز میں اللہ نے اس کے لیے مصیبت ڈال دی۔ شادیاں لڑنے کے لیے کرتے لوگ، یہ خاندان لڑیں نہیں، ان شادیوں میں اللہ کو ناراض کیا گیا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے ان شادیوں کو، اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہے۔ اس پر اللہ ناراض ہو کر اللہ نے ان شادیوں میں بجائے شادی خانہ آبادی کے، شادی کو خانہ بربادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ نے۔ چلو ہم سب دیکھتے کر لو تیرا مال تجھے کیا کر بناتا ہے تیرا حال۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت سے امت کے ایک ایک فرد کو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے مالدار، چاہے غریب ہو، ہاں ہر ایک سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بھائی تیری مشکلات کو حل کرنا ہے تو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے۔ اللہ سے معاملہ درست کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے کہ کھاؤ پیو کماؤ، دکان کرو، کاروبار کرو، بال بچوں میں رہو، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اور دنیا کے نادان اندھے انسانوں کو دیکھ کر نہیں چلنا۔ یہ تو سب اندھے ہیں، ان کی تو عقلیں ماری گئی، اور اس عقل کے مارے جانے کے بعد یہ تو کتے کے منہ میں منہ دیتے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کی عقلیں ماری جاتی ہے نا، وہ بھی گھر میں کتے پالتے ہیں۔ ہاں، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کے پیچھے کیا کرنا؟ دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کا جو پیغام اور اللہ کی رضا والی جو زندگی دے کر آئے ہیں، جب اس زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ راضی ہو کر ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ ہماری آپس کی دشمنیاں یوں ختم نہیں ہوں گی، ہماری آپس کی دشمنیاں یہ ختم ہونے کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ ہاں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بازی کے شکار نہ بنو۔ فرقہ بازی آئے آج۔ ہاں، اقبال مرحوم یہی کہہ رہے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود۔ اقبال فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یہ جو کاٹے جا رہے ہیں اور دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں کہ وہ کوئی مسلمان ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یہ مسلمان ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہاری شکل و شباہت دیکھو تو نصرانی اور عیسائی جیسی ہے، انگریزوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارے عقیدے ہندوؤں کے عقیدے ہیں، جو ہندوؤں کے عقیدے ہیں وہ تمہارے عقیدے بن رہے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کبھی آدمی زبان سے نہیں بولتا اللہ کرے گا وہ ہوگا، وہ پتھروں سے کہتے ہیں اور تم دنیا کی شکلوں سے کہہ رہے ہو، اور کیا فرق ہے؟
مال ہوگا تو یہ ہو جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اعمال ہے، ملک و مال، پیسے کوڑی اور ٹھیک ہے، قدرت ہے میرے دوستو، طاقت قوت یہ نہیں ہے، دادا گیریاں نہیں ہے۔ دادا گیری کرنے والوں کی دادا گیری اتنے دن چلتی ہے جتنے دن خدا انہیں مہلت دیتا ہے، اور جس دن پکڑ کر دیتے ہیں کوئی کسی کو چھوڑا نہیں سکتا۔ وہیں سے ہوتا ہے سب۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک پچرنگی مسلمان کو جب یہودی دیکھتا ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ اسے یہودی کو شرم آتی ہے کہ اسے اتنا بڑا اچھا پاک صاف اور پاکیزہ مذہب اور سچا مذہب دیا گیا، اس مذہب کو چھوڑ کر یہ کہاں گیا؟ یہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، دعوے کرتے ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان بنایا تم نے؟ صحابہ نے جس دن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس دن سے اپنے آپ کو مسلمان بنایا۔ کیا ایسا مسلمان ہے؟ آج سے ہمارے قوم کے ہم نہیں ہیں، ہم خاندانوں کے نہیں ہیں، ہماری پرانی جو ہماری زندگیاں تھیں اب وہ نہیں چلے گی، اب وہ سب ہم پر چھوڑ کر ایک اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کریں گے۔ مسلمان بن گئے ہو؟ ہاں، پھر دین کے خاطر ہم نے کچھ چیز کو نہیں دیا، دین کو قربان نہیں کیا خواہشات کے پیچھے، دنیا کے مال پیسے کوڑی اور ٹھیکرے عہدے اور وزارتوں کے لیے انہوں نے دین کو قربان نہیں کیا کہ پہلے مسلمان ہیں، میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں سب کچھ ہوں، مسلمان ہوں پہلے پھر میں کاریگر ہوں، مسلمان پہلے ہوں پھر میں تاجر ہوں، مسلمان میں پہلے ہوں پھر میں ملک کا صدر ہوں، مسلمان میں پہلے ہوں پھر میں اپنے ملک کا وزیر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ڈاکٹر ہوں، پھر میں انجینئر ہوں، پہلے مسلمان ہوں۔ میں تو دنیا میں جس دن اسی دن سے میں تو پہلے مسلمان تھا، مجھے میرے کان میں اذان گئی ہے تو پہلے دن سے میں پہلے مسلمان ہوں، پھر بعد میں جو کچھ بناؤں تو مجھے مسلمان بن کر جینا ہوگا، یعنی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر جینا ہوگا۔ صحابہ نے اللہ کی اطاعت ہر جگہ، شادیوں میں، زندگی میں، معاشرت میں، معاملات میں، تجارت میں، حکومت جب آئی ہاتھ میں تو حکومت میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ظلم کی ناؤ زیادہ تیرتی نہیں، ہاں، ظلم کا انجام تو اللہ کے یہاں سے اس کی نسلوں کو خدا کاٹ دیتا ہے۔ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے قوموں کی تو ہم نے جڑیں کاٹ دی۔ اب دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نام و نشان نہیں ان ظالموں کا اور ان ظالموں کی اولادوں کا، ان کے خاندانوں کا نام و نشان خدا ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کفر اور شرک کو تو نبھاتا ہے، ظلم کو اللہ نبھاتا نہیں۔ ظالم کوئی بھی ہو، پھر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اس کو نبھاتا نہیں۔ ہاں، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ آدمی میرے دوستو
یہ دھوکے میں رہتا ہے، میں ایسی غرض زندگی گزار رہا ہوں پھر بھی مجھے اللہ خوب دے رہا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، راضی نہیں ہے۔ ایک آدمی نافرمانی کر رہا ہو، نمازیں چھوڑے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرے اور اسلام کو بدنام کر کے زندگی گزارے، اور پھر اللہ اسے دنیا دے، تو یہ دنیا اللہ خوش ہو کر نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ ڈھیل چل رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں تو ملہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اگر اللہ مال اور دنیا دے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کے بعد پھر پکڑ آئے گی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضی پر خدا کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مال چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور لو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، لو لو حتی اذا فرحوا، جب اللہ کی طرف ڈھیل کے طور پر دنیا ان کو ملتی ہے تو یہ اس پر اتراتے ہیں، دنیا پر اتراتے ہیں۔ جب یہ ہماری دی ہوئی ڈھیل کی دنیا پر اترانے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اخذناہم بغتہ، ہم اچانک پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ہماری پکڑ اچانک آ جاتی ہے تو یہ حیران ہو جاتے ہیں کیا ہوا ایک دم، ہم تو نہیں سوچتے تھے ایسا ہوگا، ہوا نہیں، اللہ نے کیا۔ اخذناہم بغتہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ہاں ششدر حیران رہ جاتے ہیں کیا ہوا ایک دم یہ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف تو اسے ایک اللہ ہی کی ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت یہ دو دعوت و تبلیغ میں ہمیں اب جمع کیا جاتا ہے اجتماع میں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں اور سمجھ کر اپنی راہ کو بدلیں۔ ہم اپنے پر رحم کھائیں، اپنی اولاد پر رحم کھائیں، مسلمانوں پر رحم کھائیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ وہ مسلمان جس سے کہ جس سوچ کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہے اسے اپنے نبی والی سوچ کی فکر سے بدلے، اور جس راستے پہ جا رہا ہے جو تباہی کا راستہ ہے اسے چھوڑ کر اس راستے پر اپنی زندگی لانے کی کوشش میں لگ جائے کہ جو راستہ اسے کامیابی تک پہنچائے گا۔ دین کو زندگی میں لانا، اللہ کی اطاعت، ہر کام میں اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ملنگ بننے کا حکم نہیں دیا دنیا چھوڑ دو، ہاں نہیں، ملنگ بننا ہمارے ہاں نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ زندگی کی جب تمام شعبوں میں زندگی گزارو لیکن اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا غلام بن کر، نبی کا امتی بن کر زندگی گزارو گے تو پھر اللہ کی پوری طاقت تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور اللہ کی مدد کے تم مستحق بن جاؤ گے، اور دنیا کی زندگی بھی خدا اپنی قدرت سے خوشحال بنا دے گا اور تمہاری زندگیوں میں محبت ڈال دے گا۔ پھر تم اللہ کی دی ہوئی محبت سے بھائی بھائی بن کے جیو گے، دشمن بن کے نہیں جیو گے۔ آج تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بن کے جی رہا ہے۔ اس میرے بھائی میرا عزیزو، ایک محنت ہے،
جو جمع کیا جاتا ہے، اس محنت کے بارے میں کچھ سوچ کے فیصلہ کرو کہ جس محنت کے ذریعے اللہ نے صحابہ کی ایمانی تربیت فرمائی تھی اور جس محنت کے ذریعے صحابہ کی دینی تربیت ہوئی تھی، اللہ نے ان میں وہ استعداد اور طاقت پیدا کی تھی جو طاقت اور استعداد انہیں خدا کے حکم پر چلاتی تھی۔ وہ طاقت اور قوت پیدا کرنے کی محنت ہے، یہ اللہ کے راستے کی محنت، دعوت کی عظیم محنت، اس پہ اپنی جان مال کو لگانا اور اللہ کی راہ میں نکل کر وہ اعمال زندہ کرنا جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروائے تھے، وہ ہمارے دعوت تھے۔ اس کے ذریعے صحابہ کا ایمان بنا، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوا، آخرت کا فکر پیدا ہوا، اندر خدا کی اطاعت کا جذبہ آیا۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اس محنت کے نتیجے میں آئی زندگی میں، اور جب زندگیاں ان کی صحیح بن گئیں تو اللہ نے ان کی ذلت کو عزت سے بدلا، ان کی تنگیوں کو اللہ نے فراخی سے بدلا، اور دنیا کی قوموں کا اللہ نے انہیں امام بنایا۔ اس مسلمان نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو چھوڑا تو اسے میرے دوستوں کتوں سے محبت کرنے والے انسانوں کو امام بنانا پڑا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، ہاں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفادار بن، اللہ کے نبی کا وفادار بن، اور وفاداری کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پیچھے چل، آپ والی زندگی کو اپنی زندگی بنا، آپ والی فکر کو اپنا فکر بنا، آپ کے درد اور غم اپنا درد و غم بنا، اور اپنی جان مال کو اس پر لگا۔ جب اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے میرے وفادار ہیں اور میرے نبی کے وفادار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو آسمان سے اپنے فیصلوں کو بدلے گا کہ اب ہمیں انہیں عزت دینی ہے۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کی اولاد ہو کر نبی کی پیروی کو چھوڑا، حضرت موسیٰ کی پیروی کو، اگلے نبی جو گزرے تھے ان کی پیروی کو چھوڑ کر میرے دوستوں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا، ظالم کو۔ جب اللہ نے اس یہود کو اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نکالنے کا ارادہ کیا اور ان کو عزت اور دنیا میں عزت دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے آ کر بنی اسرائیل میں ایمان کی محنت کی، اور ایمان کی محنت کے ذریعے ان کا ایمان بنا، اور اللہ کی اطاعت زندگی ان میں جب آ گئی تو اللہ نے پھر اوپر سے آسمان سے فیصلہ کیا کہ اب فرعون کو ہم ختم کریں گے اور ملک و مصر کا مالک بنی اسرائیل کو بنائیں گے۔ یہ ہوا، پھر یہی ہوگا مسلمان کے ساتھ۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے، اس کے لیے نبی والی محنت ہے، یہ دعوت کی عظیم محنت ہے، اور دعوت کی عظیم محنت میں خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور دعوت کی محنت میں اپنی مسجدوں کو نبی والی محنت سے آباد کرنا ہے۔ ہماری مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، ہماری مسجدیں نماز اور نماز والی زندگی دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کے لیے ہے، اور مسلمان اپنے مقام پر رہ کر اس محنت کے ساتھ اپنا کاروبار میں جاتا تھا۔ یہ ہاں، کھیتی والا کھیتی کرتا تھا لیکن فقط کھیتی نہیں، وہ نبی والی مسجد میں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے اپنی کھیتی کرتا تھا، تاجر اپنی تجارت کرتا تھا لیکن اس محنت کے ساتھ۔ یہ چار اعمال جو اللہ کے راہ میں نکل کر ہر ایک سے کروائے جاتے ہیں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، دین کو موت کے آخری دم تک سیکھنا ہوگا، ہر موقع کا دین سیکھنا ہوگا،
ہاں ابھی میں جوان ہوں، جوانی کی زندگی مجھے کیا کرنا سیکھنا ہوگا. ابھی میری شادی ہو گئی، اب میری فیملی آ گئی، اب مجھے فیملی کے ساتھ کیسے رہنا سیکھنا ہوگا. اب میری اولاد ہو گئی، اولاد کی تربیت کیسے کرنا مجھے سیکھنا ہوگا. اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے جو اسباب میں نے اختیار کیے کاروبار، اس کا دین مجھے سیکھنا ہوگا. ہاں اور سیکھتے ہوئے اللہ کی طاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. یہ ہر مسلمان سے مطالبہ ہے. ہاں یہ ایک محنت ہے، اس محنت کو زندگی میں زندہ کرنا ہے. ہاں اور کاروبار اور دنیا کے کام کاج اس محنت کے ساتھ جوڑنا ہے. اس محنت کو کاروبار کے ساتھ نہیں جوڑنا، کاروبار کو اس محنت کے ساتھ جوڑنا. مقام پر رہ کر بھی یہ نہیں 2 گز کر لیے اور ملاقاتوں میں 1 گھنٹہ لگا لیا، یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو جماعت میں نکل کر 4 اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ 4 اعمال اپنی مسجد میں بھی ہمیں زندہ کرنے ہوں گے. ہاں مسجد والا بننا ہوگا، مسجد میں تعلیم کے حلقے زندہ کرنے ہوں گے، مسجد میں دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے زندہ کرنے ہوں گے، مسجد میں آنے والے اللہ کے بندوں کی خدمت کو زندہ کرنا ہوگا، اور اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادت کی لائن کو صحیح کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں اپنی مقامی مسجد میں ہمیں اپنی مسجدوں کو اعمال مسجد نبوی سے آباد کرنا ہوگا، اور اس میں ہمیں پہلے لگنا ہوگا، وہیں سے سب کچھ کرنا ہوگا. جس کے ذریعے میں دوستو ایمان کو پانی پہنچے گا، اور جتنا ایمان اندر قوی بنے گا اور ایمان کو پانی پہنچتا رہے گا، اتنا میرے دوستو ہمارے اندر اللہ کے رسول کی حقیقی محبت آئے گی. جو محبت ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت میں ڈالے گی. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں اس کی بات کو مانتا ہے. ہاں بیوی کی محبت ہو جاتی ہے دل میں تو ماں کو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے. ہاں میرے بھائی میرا عزیزو، یہ ایک محنت ہے. 4 مہینے 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی زندگی کو نبی والی محنت کے رنگ میں رنگنا، اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کے کام کاج کو کرنا، دین کے تقاضوں کو آگے رکھنا اور دنیا کو اس کے ساتھ رکھنا. ہاں اور زندگی کا مقصد اس بات کو سمجھنا، میں کیوں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے. کہ میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری وہ ہے جو میرے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے. میرے نبی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے میں اپنا سب کچھ لٹا دوں. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ مجھے اپنے نبی کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ضرورتوں کے لیے ضرورت کے بقدر وقت اب میں لگاؤں گا. باقی میں دنیا کے کھانے پینے کے لیے نہیں ہوں. کھانے پینے کا حکم تو اللہ جنت میں دے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. او میرے بندو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، نہ کمانا ہے نہ کہیں جانا ہے، بلکہ سب تمہیں تیار ملتا ہی رہے گا. کھاؤ پیو. وہاں ہے یا نہیں؟ یہاں تو ضرورت کے لیے کھانا ہے. جیسے تم لوگ سیزن کے زمانے میں کاروبار میں ہوتے ہو نا تو کھاتے تو، لیکن جلدی جلدی ضرورت کے لیے کھا لیتے ہو. کام بہت ہے سیزن میں. کسان اپنی زمین پر ہوتا ہے کہ زمینداری میں، اور وہاں کا کام ہوتا ہے تو کھانا پینا چلتے چلتے کھا لیتا ہے. ضرورت ہے کھاؤ چلو. تو دنیا تو ایسا ہی ہے. دنیا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، دنیا تو کام کے لیے، محنت کے لیے ہے. ہاں نبی والی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے. ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، اخلاق کی محنت. دنیا میں سے ظلم ختم ہو، دنیا میں انصاف پسندی کی زندگی آئے، دنیا کی بے حیائی
بے شرمی اور جانور پرے کی زندگی ختم ہو کر دنیا میں انسانیت آئے، اس کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا کے انسانوں میں بھائی چارگی آئے، ہاں، دنیا کے انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، حوصلہ پیدا ہو، حیا اور شرم، عفت اور پاک دامنی آئے۔ ہاں، ہمارا جوان اپنی جوانی کی نشے میں نہ چلے، ہمارا جوان اپنی جوانی کی طاقت و صلاحیت کو اللہ کے نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہو، اس کی لگ رہی ہو۔ محمد بن قاسم 22 سال کی زندگی میں بغداد سے آ کر سندھ میں آ کر اللہ کا دین زندہ کر کے گئے۔ یہ ہے ہمارے جوانوں کی زندگی کا مقصد، کھیل کود نہیں ہے، نئے نئے کھیل لیا اور نئے نئے کھیل کھیلتے رہو، رات کو اور دن کھیل کے لیے میدوں سے طے کر رکھا ہے۔ چھوڑی سے انسان دنیا کا جہنم میں جا رہا ہے، اور یہ مسلمان جو دنیا کا امام تھا وہ اپنا سبق بھول چکا ہے۔ اپنے آپ کو نبی والی محنت میں کھڑا کر، اپنے آپ کو اس میں تھکا، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو جھیل، برداشت کر، صحابہ کے جوانوں کی طرح، اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہمدرد بن کر ان کے پاس جا اور انہیں نبی والی محنت میں لانے کی کوشش کر۔ یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ رہی بات کمانا کھانا پینا، یہ تو ہماری ضرورت ہے، دنیا کو تو اللہ نے پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ ہاں، اگر تو اللہ کا ہے تو دنیا تیرے قدموں میں، اور اگر تو آخرت کا نہیں ہے تو دنیا تیرے سر پر۔ ہاں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ آدم کے بیٹے میری تقسیم پر تو راضی ہو گیا تو میں دنیا کو تیرے قدموں میں ڈالوں گا، اگر تو میری رضا اور میری تقسیم پر راضی نہ ہوا اور جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس میں نہیں لگا تو میں دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ ہاں، اگر تو میری تقسیم پر راضی نہیں ہوا تو میں سلطت علیک الدنیا ترکض فیہا رکض الوحش فی البریہ، دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جیسے نیل گائے جنگل میں ماری ماری پھرتی ہے، تو بھی دنیا میں مارا مارا پھرتا ہی رہے گا۔ اس لیے بھائیو، اپنے حال پر رحم کھائیں، اپنے آپ کو فارغ کرو، 4 مہینے اللہ کی راہ میں جاؤ، ہر سال نکالو نبی والی محنت کے لیے، اور اس نبی والی محنت کے لیے مشورے سے جہاں جس علاقوں میں جانے کا دے ہو جاؤ، اور ایک ایک مسلمان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر اسے نبی والی محنت میں لانے کی کوشش کرو۔ جب یہ نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگائے گا تو نبی والی زندگی اللہ اس کو دے گا، وہ تقوی والی زندگی، وہ اللہ کے خوف والی زندگی، وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی والی زندگی اللہ دے گا، نبی والی زندگی ملے گی۔ پھر تیری راتیں نبی والی راتوں والی راتیں ہوں گی، کھیل کود میں نہیں جائے گی تیری راتیں موبائل کو دیکھنے میں نہیں ختم ہوں گی، بلکہ تیری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں لگے گی کہ اللہ اپنے مخلوق پر رحم کر دے، انہیں ہدایت دے دے، اس میں تیری راتیں گزریں گے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اپنی زندگی کا نظام یہاں بناؤ، باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہم، اپنی زندگی کے نظام کو صحیح کرنے آئے ہیں، اپنے نظام کو بدلنے کی فکر میں یہ ہے محنت۔ اس کے لیے ہر سال 4 مہینے لگاؤ، اور صحیح ترتیب سے لگاؤ، اور اس طرح لگاؤ کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ جیسے تو نے صحابہ کو جو زندگی دی تھی، جو جذبہ، جو فکر و سوچ دی تھی، اے اللہ وہ ہمیں دے دے۔ ہاں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تجھے تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس لیے بھائی دوستو، ہر سال
8 महीने दुनिया के कामकाज में लगाना है, जरूरत के एतबार से लगाओ। 4 महीने अपने आप को नबी वाली मेहनत में थकाओ, ईमान की मेहनत, आमाल की मेहनत, अपनी नमाज को सही करने की मेहनत, एक एक मुसलमान अल्लाह का बंदा बनकर जीने वाला बन जाए, इसकी मेहनत में हमारे 4 महीने हर साल हम फारिग करके अपनी जान माल लेकर सहाबा की तरह अल्लाह के रास्ते में फिरे। नफर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में चलना फिरना, दीन की फिक्र लेकर, दीन की मेहनत लेकर। हाँ, आज दुनिया में लोग बहुत चलते फिरते हैं, लेकिन दुनिया के लिए फिरते हैं, दुनिया को दुनिया में चलाने के लिए। दुनिया चल रही है, दुनिया में हम दीन के लिए चलेंगे। इतनी बड़ी उम्मत अगर ये दीन के लिए हरकत में आ जाएगी तो दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाएगा, दुनिया से बेदीनी खत्म हो जाएगी और अल्लाह का गज़ब और गुस्सा ठंडा होगा और दुनिया पर अल्लाह की रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। और ये मुसलमान दुनिया में इज्जत किसने गुजारेगा? इसलिए मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी की तरतीब बननी चाहिए। आप तश्कील में 5, 50, 100, 2000 आदमी खड़े हो गए, ये नहीं है मामला तो हर मुसलमान का है। हर मुसलमान होने के नाते से इसके जिम्मे है कि ये मुसलमान होकर जिंदगी गुजारे, इसको सीखे। और इसके जिम्मे है कि ये दीन इस्लाम जो सलामती के लिए इंसानों के लिए आया है, ये दुनिया के एक एक इंसान की जिंदगी में कैसे जिंदा हो, इसके लिए ये अपनी फिक्र करके माल जान खपाता हुआ दुनिया में मेहनत करे। इसके लिए मेरे दोस्तों एक निज़ाम बनाने की जरूरत है। जैसे हम दुनिया के कारोबार को एक निज़ाम बनाते हैं, इतने बजे दुकान पे जाना और इतना कारोबार करना, और दुनिया में साल भर में हमारा इतना काम होना चाहिए। मेरे भाइयों, ऐसे अल्लाह के दीन के खातिर हम अपना निज़ाम बनाएं। जैसे हज़रत मौला रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बताई ना कि भाई कम से कम अपने जिंदगी का 10वां हिस्सा जब सोचोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी रखड़ी करेगा, करना मदद करेगा, हम कर देगा, मेरी खुदा हिदायत करेगा और दुनिया के हजारों लाखों करोड़ इंसानों की हिदायत पर आने का जरिया बना देगा। इंशाअल्लाह की दुनिया मामला है वाली मेहनत से कबूल कर दे और मुझे दीन की मेहनत से आसान कर दे। इस इंशाअल्लाह हमारी दुआ देगा। इंशाअल्लाह दुनिया के काम यहीं से तभी दे देना, यहाँ से जाओ और जो काम तुम्हारे जिम्मे है अपने भाइयों को तरतीब बता दो, नहीं यूँ कर देना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं 4 महीने जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हारे बगैर तुम्हारे काम बनाएगा, तुम्हारा यकीन बनेगा, तुम्हारे खानदान में यकीन बनेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी। इसलिए दोस्तों खड़े होकर बोलो, 4 महीने के लिए यहीं से कौन तैयार है? अपने आप को पेश करो, खड़े रहो, खड़े रहो, खाना शुरू करो। अपनी जगह खाने वाला शुरू 4 महीने यहीं से लगाना है, यहीं से लगाना है, 7 महीने यहीं से लगाने हैं। जो भी हुए दोस्तों हर साल 4 महीने, हर साल चाहेगा अभी हो जाएगा माशाअल्लाह जी। जैसे पूरी साल की जमात माशाअल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए, एहसान चाहिए। आज एक साथ सारी माशाअल्लाह मुफस्सल हाजी भाई अब जाने की फिर ना बनाओ, अपने आप को पेश करो, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को तैयार करो। ये तो काम का वक्त है मेरे भाइयों, ये जाने का वक्त नहीं है। काम के वक्त आदमी को नहीं जाना चाहिए। तश्कीलें करो, तैयार करो। मोहम्मद शरीफ हर साल चालू माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। प्यार हर साल चालू, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए।
سواد کی دغه دي کنه خلک او بدای زمانه دي کړي بدای شي پختن ملاوري پختن راځي پورا ماشاءالله ډېر ځای کړی بیا شي کنه رحمت علی کوئی براجی پختو دے رہی ہے اور کے اردو ہے خالد بات 4 مہینوں کا ماشاءاللہ اور ساتھ میں اللہ خلیل آج اللہ بہت ضروری کام ہے. ہاں جی ریکارڈنگ